معلوم بھی، ٹھیک ہے نا، لا یقول لا یقولان، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. یہ دو جو ہیں، یہ جو ہے نا یاد کر لیں، ٹھیک ہے. تو ابھی ان, ان کی جو ہے نا ہم تعلیلات پڑھ رہے تھے، تو آج ہم نے یہاں سے الامر بے کی ہم نے جو نا تعلیل پڑھنی ہے. تو دیکھیں بے کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ امر حاضر معروف اصل میں اب یہ تھا، اصل میں کیا تھا؟ اب یہ تھا. یا کا کسرہ با کو دے دیا، یا کا کسرہ یا کسا الف کو دے دی. ٹھیک ہے، اب یہ تھا، اب یہ تھا، یا کا کسرہ با کو دیا، با کو دے دیا، اور یا کو گرا دیا، اور یا کو گرا دیا. کیوں گرایا یا کو؟ کیونکہ دیکھیں یا کا کسرہ جب با کو آ گیا تو عین کلمہ بھی کیا تھا؟ ساکن، اور یا بھی کیا تھا؟ ساکن تھا. تو دو ساکن جمع ہو گئے. تو پہلا ساکن مدہ تھا، یا تھا، اس یا کو گرا دیا تو کیا بن گیا؟ اے بے بن گیا. اے بے کیا بن گیا؟ اے بے. ابر. اے بے بن گیا. تو دیکھیں یہاں پہ کیا ہو گیا؟ اب تھا نا، تو جو اب با جو ہے یہ متحرک ہے، یہ با کیا ہے؟ متحرک ہے. تو حمزے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. حمزہ کی تب ضرورت پڑتی ہے جب کیا ہو؟ فا کلمہ کیا ہو؟ جب فا کلمہ ساکن ہو. جب ساکن نہیں ہے حمزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو حمزے کی ضرورت نہیں ہے نا. تو اب فا کلمہ متحرک ہونے کی وجہ سے حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی، اس کو بھی گرا دیا. تو کیا بن گیا؟ بیع. بیع بن گیا. ٹھیک ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو آپ بے کو اصل میں لے جائیں، اضرب کی وزن پہ لے جائیں. بے افعل اضرب. ایک تو طریقہ یہ ہے جو انہوں نے کتاب میں لکھا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایبے سے نہ بنائیں، اس کی اصل ایبے نہ نکالیں، بلکہ اس کی اصل جو ہے نا اس کو مضارع سے بنائیں. تبیو سے بنائیں. تو تبیو سے کیسے بنائیں گے؟ آپ نے امر کا قاعدہ پڑھا ہوگا کہ بھئی امر کی قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد، علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد اس کے بعد والے حرف کو یعنی فا کلمے کو دیکھا جائے گا کہ فا کلمہ متحرک ہے یا ساکن ہے. اگر تو فا کلمہ متحرک ہے تو پھر ایک کام کیا جائے گا، آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ بھائی طبیعو یہ اصل میں بے طبیعو مضارع سے ہم نے اس کو بنایا. علامت مضارع تا جو تھی اس کو ہم نے حذف کر دیا. جب ہم نے علامت مضارع تا کو حذف کر دیا تو بی او بن گیا. ٹھیک ہے، علامت مضارع کو حذف کرنے طبیعو سے بی او بن گیا. ٹھیک ہے. جب علامت مضارع حذف کر دیا تو آپ نے فا کلمے کو دیکھا، فا کلمہ متحرک تھا. جب فا کلمہ متحرک ہو تو اس میں امر والے قاعدے میں یہ کیا جاتا ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے. پھر آپ نے عین کلمے کو ساکن کر دیا. جب عین کلمے کو ساکن کر دیا تو اس کی صورت بن گئی یوں. اب دیکھیں دو ساکن جمع ہو گئے، یا اور عین کلمہ دونوں کیا ہو گئے؟ ساکن. ساکن جمع ہو گئے، دو ساکن جمع ہو گئے. تو پہلا یا تھا، یا مدہ تھا، آپ نے یا کو حذف کر دیا تو کیا بن گیا؟ بے. کیا بن گیا؟ بیع. بیع. جی. تو یہ سمجھ میں آئی دونوں صورتیں، کتاب والی اور یہ جو ہے مضارع سے بنانے والی. جی استاد جی. چلو آگے ہے بئن. آگے ہے بئن.
اب امر حاضر معروف سیگا جمع مونس، اب جمع مونس کا سیگا ہے امر کا، کہتے ہیں اصل میں اب یہ نہ تھا، تعلیل ظاہر اب یہ نہ تھا، آپ نے کیا کر دیا، یا کر کر نقل کر کے با کلمے کو دے دی، پھر یا بھی ساکن عین کلمہ بھی ساکن، تو یا مدہ تھا، اس کو آپ نے گرا دیا تو ابئنا ہو گیا، تو حمزے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ فا کلمہ متحرک ہو گیا، تو حمزے کو بھی گرا دیا تو کیا بن گیا بئنا، کیا بن گیا؟ بعنا. ایک طریقہ تو یہی ہے، دوسرا وہی طریقہ آپ مضارع میں لے جائیں، اس کو مضارع میں لے جائیں بھائی، تبعنا، آپ اس کو تبعنا سے بنائیں مضارع سے، تفعيل. تبعنا وہی طریقہ ہوگا، علامت مضارع حذف کر دو، آپ نے علامت مضارع حذف کر، یہ تو سارا حذف ہو گیا، ٹھیک ہے، تو آپ علامت مضارع کو حذف کر دیں تبعنا میں، تو کیا بن جائے گا؟ بعنا. بینا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ نے علامت مضارع حذف کر دیا تھا بینا میں، تو دیکھیں ابھی کیا ہے، ابھی فا کلمہ کیا تھا، متحرک تھا، فا کلمہ جو کیا تھا متحرک تھا، تو آپ نے کیا کرنا، آخری یہ کام کرنا، آخری حرف کو ساکن کرنا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ بینا جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ ہوتا ہے مبنی، مبنی جو ہوتا ہے وہ ساکن نہیں ہوتا نا، مبنی ساکن نہیں ہوتا، اس کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا، تو لہذا بینا یہ اصل صورت میں بینا ہی رہے گا، اس میں سکون نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ جی حضرت. جی، تو آگے ہے با ایون، با ایون یہ قابلن کی طرح ہے، بھائی یا جو تھا فاق الف زائد کے بعد واقع ہوا، تو ہم نے کیا کر دیا، اس یا کو ہم نے کیا کر دیا، حمزہ سے بدل دیا، تو بایون اسم فاعل، باجئن تھا، اصل میں باجئن تھا یا کے ساتھ، یا واقع ہوئی بعد الف زائد، بعد الف زائدہ کے، اس کو حمزہ سے بدل دیا تو کیا بن گیا بائن، ٹھیک ہے؟ مبیون، مبیون بھی یہ مقولن کی طرح ہے، اب دیکھیں یہ اصل میں تھا مبیون، اصل میں کیا تھا؟ مبيوع. جی، مبیوع. اصل میں تھا مبیون، مبیون، اس میں ہے کہ بھئی ضمہ نقل کر کے با کو دیا، با کلمے کو آپ نے ضمہ دے دیا، یا کا جو ضمہ ہے، یا کا جو پیش ہے آپ نے با کلمے کو دے دیا، پھر کیا ہوا، یا بھی ساکن واؤ بھی ساکن، یا بھی ساکن واؤ بھی ساکن، تو آپ نے ساکن. یا کلمے کو دیا تو مبوءن ہو گیا، دیکھیں مبی مبیون اصل میں مبیوءن تھا، یا کلمہ یا کا ضمہ نقل کر کے با کو دیا تو کیا بن گیا، یا بھی ساکن اور عین کلمہ بھی ساکن، اس میں دیکھیں اس مثال میں، اب اس مثال میں دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر کیا ہے، یا بھی ساکن ہے اور واؤ بھی ساکن ہے، یا بھی ساکن ہے اور واو بساکن. اور بھی سیکنڈ. واؤ بھی ساکن ہے، تو دو اجتماع ساکن ہوئے، دو ساکن جمع ہوئے، تو کیا ہو گیا، دو ساکن جمع ہوئے، یا اور واؤ یہ دو ساکن تھے، یہ جمع ہو گئے، پھر آپ نے کیا کیا، اس میں سے یا کو مدہ گرا کو دیا، ہٹا دیا. جی، جب آپ نے یا کو گرا دیا تو اس کی شکل بن گئی مبوءن، 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 ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے کیا کر دیا، پھر آپ نے با کا جو ضمہ تھا، با کا جو ضمہ تھا اس کو کسرے سے بدل دیا، با کے ضمے کو آپ نے جب کسرے سے بدلا، دیکھیں یا کو گرا دیا مبوءن ہوا، پھر اس کے ضمہ کو کسرہ سے بدلا تو کیا ہو گیا مبب ان، کیا بن گیا مبب ان، ٹھیک ہے؟
अब जी वाव साकिन से पहले मकसूर, वाव साकिन से पहले कसरा आ गया, तो वाव को यहाँ से बदल दिया तो क्या बन गया? मबी उन। क्या बन गया? मबीउन। मबी उन हो गया। ठीक वाव है। को या से बदल दिया। सदी आगे इसमें उन्होंने, एक सवाल। जी जी, तो सदी है, बहुत से पहले जम्मा था, ये तो हरकत काबिल कबूल है ना, तो इसको फिर कसरे से क्यों बदला? इसलिए क्योंकि पहले आपने जो ना वो कायदा पढ़ा है नीचे, कि जो वाव आइन कलमा में हो और वो इज्तिम वाव या आइन कलमा में हो और इज्तिमा साकिनीन की वजह से वो वाव या गिर जाए, तो उसके इफाक कलमे को कसरा देते हैं। इस कायदे को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने क्या कर दिया, इसको कसरा दे दिया। नीचे उसी उसी कायदे की इन्होंने फायदे की सूरत में वजाहत की है। देख लें फायदा। ये कायदा पहले मालूम हो चुका है कि जब सुलासी मुजरद का आइन कलमा, सुलासी मुजरद का आइन कलमा, देखो मबीउन बा यबी, ये सुलासी मुजरद है, सुलासी है। बा सुलासी है क्योंकि इसमें बा या और आइन तीन कलमे हैं। सुलासी इसको कहते हैं जिसमें तीन हरूफ हो। ठीक है, इस वजह से सुलासी है। मुजरद इसलिए है क्योंकि तीन हरफ से कोई हरफ जायद इसमें नहीं है, इसलिए इसको हम सुलासी मुजरद कहते हैं। और आइन कलमा, आइन कलमा या, देखो बा, बा के अंदर आइन कलमा क्या है? या है ना। आइन कलमा क्या है? या है, असल में क्या है? बया है। तो आइन कलमा क्या आ रहा है? या आ रहा है। बस सबब इज्तिमा साकिनीन गिर जाए। अब देखो यहाँ पे ऊपर जो आपने पढ़ा को इल्तिका साकिनीन की वजह से गिर रहा था ना, आपने ये ऊपर वाली मिसाल देखी कि इसके अंदर जो या है और वाव क्या है, दोनों साकिन है, दो साकिन जमा हो गए, और इस या को जो ऐन कलमे में आ रहा है उसको हमने क्या कर दिया, इल्तिका साकिनीन की वजह से हज़फ कर दिया। तो कह रहे हैं कि या बसब इज्तिमा साकिन गिर जाए तो फा कलमा को कसरा देते हैं, फा कलमे को क्या देते हैं? कसरा देते हैं। पर इसी कायदे के मुताबिक मबून में बा के जमा को कसरे से बदला तो क्या बन गया? मबीउन। क्या बन गया? आपका सवाल हल हो गया। जी उस्ताद जी। जी। तो ये थी तालीलात। तो पहला जो बाब था काल यकूल, उसकी हमने तालीलात पढ़ी, वो नसर यंसुर से अजवब वावी था। अब हम दूसरा बाब हमने ये मुकम्मल किया, बा यबी ज़रब यज़िब, बा यबी ज़रब यज़िब से था, ये अजवब याई था। पहला अजवब वावी, ये अजवब याई। अब तीसरा तीसरा बाब है खाफ या खाफ, खाफ या खाफ, ये समय यसमा के वजन पे है, बाब समय यसमा। ठीक है, खवीफा यखवफ। ठीक है। तो अभी हम तीसरे बाब की हम तालील पढ़ेंगे, वो शुरू करते हैं। जी भाई, ये पेज क्यों नहीं चेंज हो रहा? जी। तो ये देखें, ये खाफ या खाफ, ठीक है, खाफ या खाफ, ये समय यसम से बाब समय यसमा अल खौफ, डरना। तो इसकी हम तलील पढ़ते हैं। अबवाब जो हैं वो याद करने की तरतीब तो वही होगी, पहले आप नसर यंसुब का काला यकुल याद करेंगे, फिर ज़रब यज़रिब बा यबी याद करेंगे, उसके बाद खाफ या खाफ, ये हम याद करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। पहले आपने अजवफ अभी तक याद नहीं किया काला यकुल का, इस वजह से ये दूसरी गिरदान में नहीं पढ़ा रहा अभी। तो इनकी अभी तलील पढ़ते हैं। चलो सुने, तलील को आज रहने देते हैं, इजरा करते हैं, क्या ख्याल है? यहाँ तलील शुरू करें। जी सही मुनासिब है, हो जाए इजरा। इजरा हो जाए। नहीं सर। जी, साथी क्या कह रहे हैं? जी उस्ताद जी, जैसे आप मुनासिब समझें। जी।
تو ہم اجرا میں چلتے ہیں. دیکھیں اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، بس باب چینج ہو گیا ہے، قوانین بھی وہی جاری ہوں گے جو آپ نے پہلے پڑھے ہیں. قوانین جی وہی سر. جاری ہوں گے جو آپ نے پہلے پڑھے ہیں، بس تھوڑی ترتیب چینج ہے اس میں، باب چینج ہے، ورنہ وہی ہے. دیکھیں دیکھو خیفہ، دیکھو مثلا یہ انہوں نے خیفہ لکھا ہوا ہے نا، خیفہ اصل میں خوفہ برن سمیہ تھا، کسرہ وہاں پر دشوار تھا، اس لیے پہلے حرف خا کی حرکت دور کر کے واو کا کسرہ اس کو دے دیا، تو خف نے خف خف ہوا. اب واو ساکن ماقبل اس کے مکسور، یعنی واو ساکن سے پہلے کسرہ آ گیا تو اس واو کو یا سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ تو خیف ہو گیا. یہاں پہ خیفہ لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے. تو وہی ترتیب ہے جو آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے، قیلہ کے اندر، بیے کے اندر وہی ترتیب ہے، بس تھوڑا مادہ چینج ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ابھی اجرا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ کل سے پھر ہم یہ تعلیلات پڑھیں گے. تو میں ابھی قرآن پاک PDF بھیج رہا ہوں آپ کے پاس. چلو کسی نہ کسی جگہ سے اب دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، اب جو بھی سیگا آئے گا وہ ثلاثی مجرد سے آئے گا یا ثلاثی مزید سے آئے گا، ٹھیک ہے، یا مثال سے ہوگا یا جوف سے ہوگا یا محمود سے ہوگا. اسی طرح سیگے ہوں گے جو آپ نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مطابق ہم اجرا کریں گے. اور سیگے بتانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے اس سیگے کا وزن نکالنا ہے. اس سیگے کا کیا نکالنا ہے؟ وزن نکالنا ہے. اس کے بعد دوسرا کام یہ ہے سیگا بتانا ہے کہ سیگا واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے. جی سر. بتانی ہے کہ بھئی اس میں بس جو ہے ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، کیا ہے. جی ٹھیک. پھر آپ نے یہ بتانا ہے ثلاثی ہے یا مجرد ہے، ثلاثی ہے یا رباعی ہے. ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید ہے، رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید ہے، یہ آپ نے بتانا ہے. آخر میں آپ نے ہفت اقسام بتانا ہے کہ ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے، یہ مثال ہے، یا جوف ہے، یا ناقص ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کی مثال آپ اس لفظ جیسی کوئی مثال گردان آپ کو یاد ہے تو وہ بھی آپ پیش کر دیں کہ بھائی اس کی گردان یوں بنے گی. مثلا دیکھیں یہ سیگا ہے جعلنا. جعلنا اس کو آپ کیسے بتائیں گے؟ جعلنا بروزن فعلنا، جعلنا بروزن فعلنا. سیگا جمع متکلم، سیگا جمع مذکر متکلم. ٹھیک ہے، فعل ماضی معلوم، فعل ماضی معلوم، ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب، فعل یفعل، چوں منعنا. اس کی مثال کیا ہوگی؟ چوں کا معنی ہوتا ہے مثال، مثال بیان کرنا. ٹھیک ہے، چوں منعنا، منعنا. ٹھیک ہو گیا. جی سر. چلتے ہیں اجرا کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی المسجد،
جی بھائی، بھائی محسن محمود صاحب، المسجد، پہلے وزن نکالیں. جی، کوئی اور ساتھی نہیں تو بتائے. سر جی المفعلی. مفعل، مفعل ٹھیک ہے نا. مفعلن کے وزن پر آخری جو اعراب ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا، اس کو آپ تنوین دے دیں. مفعل ٹھیک ہے. جی مسجد، مسجد، مفعل ٹھیک ہے. جی استاد. مفعل. مفعل. جی ٹھیک ہے. سر جی سیکھا یہ ثلاثی مجرد ہے سر جی. مفعل سیگا بتائیں نا، ثلاثی مجرد اچھا تو ہے. سر جی مفعل صیغہ ہے یہ، اس میں مفعل سر جی یہ اس میں اس میں ظرف ہے. ہاں اس میں ظرف، اس میں ظرف. ظرف. دیکھیں فعل تو یہ بن نہیں سکتا کیونکہ بھائی فعل پہ الف لام داخل ہوتا نہیں ہے، یہ یاد ہونا چاہیے نا. فعل پہ الف لام داخل نہیں ہوتا تو اسم ہوگا نا. جی سر. تو اسم مفعل. مسجد اسم ظرف ٹھیک ہے. جی سر. سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ ٹھیک ہے نا، مسجد جی سر. ٹھیک ہے. جی جی آگے ثلاثی. ثلاثی مجرد ہے سر جی. ثلاثی وجد. سجدہ یسجدو سے، اب اور باب بنے گا ہفت اقسام میں سے. اقسام ہفت اقسام میں صحیح بنے گا استاد جی. اور صحیح اسباب. صحیح باب کون سا؟ اسباب سر جی. باب کون سا؟ سجد یسجد فعل یف سجد یسجد فعل یفعل نصر ینصر. چوں. ٹھیک ہے. اس میں بات سنیں، یہ فعل یفعل، فعل یفعل. یفعل، سجد یسجد. دیکھیں سجد یسجد آپ نے پڑھا ہے، نصر ینصر کا اسم مصدر جو ہوتا ہے وہ مفعلن کے وزن پہ نہیں آتا، بلکہ کس وزن پہ آتا ہے؟ مفعلن کے وزن پہ آتا ہے. جیسے مثلا الظرف من منصر، منصرن. عین کلمہ مفصول ہوتا ہے، یہاں پہ عین کلمہ کیا ہے؟ مکسور ہے. عین کلمہ کیا ہے؟ مکسور ہے. سور ہے. تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ مسجد جو ہے نا، یہ خلاف قیاس، اس کا ظرف کیا آتا ہے؟ مفعول کی وزن پہ آتا ہے. یہ ایک باب یہ ہے جس میں کیا ہوتا ہے، اس کا ظرف آنا تو مفعول کی وزن پہ آنا مسجدن آنا چاہیے، لیکن خلاف قیاس اس کو مسجدن یہاں پہ آیا ہے، مسجدن ٹھیک ہے. جی سر جی. جس طرح عرب سے سنا گیا، سماع سے سنا گیا، جیسے قرآن و حدیث میں جس طرح ثابت ہے اسی کے مطابق چلائیں گے ٹھیک ہے نا. جو جو ہمارے قوانین ہوتے ہیں نا، وہ قرآن حدیث کے تابع ہوتے ہیں، تو قرآن پاک ان کے تابع نہیں ہوتا ٹھیک ہے. جی سر جی. سر جی خلاف قیاس کا مطلب اس کے اوپر کوئی قانون نہیں لگتا، یعنی قانون کے علاوہ آتا جی، ہے، یہی مطلب. قانون کے کچھ مستثنات ہوتے ہیں ٹھیک ہے. جی سر جی ٹھیک ہے. جی تو جی یہ ہو گیا مسجد. اب اس کی آپ صرف صغیر مجھے سنائیں، کوئی ساتھی سنائیں، آپ ہی سنائیں. سجد یسجد. سجد یسجد سجدا فهو ساجد وسجد يسجد سجدا فذاك مسجود. لم يسجد لا يسجد لا يسجد لن يسجد لن يسجد. الامر تو منه صبر اس. بھائی صبر تو کرے نا بھائی. دیکھیں نصر ینصر ہے نا، تو ان کلمہ مضموم ہوگا نا، لم یسجد. جی سر جی. لم يسجد جی لم يسجد لم يسجد لا يسجد لا يسجد. الامر منه لن يسجد، لن يسجد. لن يسجد لن يسجد. ہاں الامر من. جی سر جی. الامر منه. الامر منه يسجد الامر منه تسجد سے بنے گا تو سر جی امر من اسجد، کے اسجد. وزن پہ اسجد. جی سر جی. اسجد لتسجد جد. ليسجد ليسجد. جی والنهي ماشاء اللہ. عنه لا تسجد لا تسجد لا تسجد لا يسجد لا يسجد. جی جی الظرف منه مسجد. والآلة جی منه ماشاء اللہ. والآلة منه
مسجد مسجد و مسجد مسجد مسجدة ومساجد ومسجاد. اور آگے وہ افعل تفضیل من مذکر منہ اسجد والمؤنث منہ سجدہ وفعل التعجب منہما اسجدہ واسجد بھی وسجدہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ جو نا بار بار جب سیکھو گے آپ گردان پڑھیں گے نا تو یہ گردان آپ کے زبان پہ جاری ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. ہم جب اجرا کرتے تھے تو ہر ایک جو بھی سیگا آتا تھا نا استاد جی ہم سے اس کی جو صرف صغیر سنتے تھے جس طرح میں نے آپ سے سنی. اس سے بندے کی جو نا وہ مضبوط ہو جاتا ہے. بار بار اجرا کرنے سے وہ بات مضبوط ہو جاتی ہے. یس سر. جی بھائی. جی بھائی. بارکنا حضرت میں بتاؤں؟ بارکنا وزن نکالیں. جی بھائی سعید صاحب. جی جی حضرت میں کوشش کرتا ہوں حضرت. بارکنا حضرت بروزن فاعلنا. فعلنا. جی فعلنا. جی سیگا سارے حضرت ساتھی صیغہ سنیں. یہ جمع متکلم کا ہے. سیگا جمع متکلم. جی فعل کون سی ہے؟ بس کون سی ہے؟ حضرت یہ بحث ہے. بارکنا یہ وہ افعال ہے حضرت. جی صحیح میں بتا. نہیں، بھائی کو بتانے دو کیا کر رہے ہیں. حضرت یہ باب مفاعل ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی بس کون سی ہے؟ پہلے بس ترتیب سے چلیں. ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے. جی 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 ہاں جی ذرا ہاں جی حضرت. جی حضرت یہ بحث اس بات ہے اور یہ فعل ماضی معروف ہے. فعل ماضی. فعل ماضی معروف. فعل ماضی معروف. جی برودن فعلنا سیگا واحد سیگا جمع متکلم فعل ماضی معلوم. ٹھیک ہے. فعل ماضی معروف یا معلوم. ٹھیک ہے. جی ثلاثی میں کیا ہے؟ سے اقسام میں ہاں چشخام میں ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید ہے، رباعی مجرد ہے، ثلاثی رباعی مزید حضرت مزید. یہ. ثلاثی مزید ہے. ماشاء اللہ. ثلاثی مزید. ہفت اقسام صحیح ہے. مثال ہے اب جو فے اقسام میں ناقص حضرت کا ہے. بارہ کا بنے گا تو صحیح. صحیح حضرت بنے گا صحیح. ماشاء اللہ. باب کون سا ہے؟ باب حضرت اس کا ثلاثی بنے گا. آ، بارہ کا اس کا بنے گا حضرت باب. حضرت باب میں تھوڑا سا مسٹیک کر رہا ہوں. یا باب اس میں مفاعل بنے گا حضرت. جی یہ افعال افعال بنے گا مفاعلہ. حضرت. میں باب میں بات تھوڑا کنفیوز ہوں. مفعال. دیکھیں. جی دیکھیں نا آپ نے باب کی ایک علامت پڑھی تھی کہ بھائی فا کلمے کے بعد الف زائد ہو. فا کلمے کے بعد الف زائد ہو. ٹھیک ہے نا. تو وہ باب مفعالہ بنتا ہے. ثلاثی مزید کی بات چل رہی ہے نا. بارک جی جی مفعالہ. حضرت. بارکنا. جی از جی نا یہ ہو گیا. جو نا ثلاثی اسباب جو نا ہفتہ اقسام میں صحیح ہو گیا. باب مفعالہ ہو گیا. اچھا اس کی مثال کوئی یاد ہے آپ؟ اس کی کوئی گردان میں کوئی آپ نے سیگا پڑھا ہو اس جیسا؟ حضرت اس یہ کے صیغے بارکنا ہم کون نے سی؟ پڑھے ہیں. زاربنا یا اس کی مثال کیا ہوگی؟ ضاربنا. زارب ضاربنا. یضارب مضارب پڑھا ہے نا آپ نے. مضارب یا مفعال پڑھا ہے. فعل یفعل مفعلتن. کون سا آپ نے باب پڑھا ہے اس میں؟ حضرت ضارب علیہ ساری. حضرت میں نے باب تو زارب یہ کس کی طرح ہے؟ زاربنا کی طرح. زاربنا کی طرح. زاربنا. ٹھیک ہے. جی جی بھائی سعید جی صاحب حضرت. اس کا صرف صغیر جی جی سنا سکتے ہیں؟ بارک یبارک حضرت. مبارکتن. جی جی کوشش کرتا ہوں حضرت. بارکا یبارکو مبارکتن فہوا مبارک مبارک. فہوا دیکھیں مبروکن. بھائی دیکھیں
بارک یبارکو، را کو کسرہ دیں گے معروف کے اندر، اور مجہول میں را کو فتح دیں گے. بارک یبارکو مبارکتن مفاعلتن مبارکتن. ٹھیک ہے، بارک یبارکو مبارکتن فهو مبارکن، فهو مبارکن، فهو وہ مبارکن، مبارکن رکن. ٹھیک ہے جی. وبورک یبارک مبارکتن فذاک مبارکن. جی دوبارہ پڑھیں. بوری کا یبارک مبارکتن فضاک، بارک یبارک مبارکتن فہوا مبارکن، جی و بوری کا یبارک مبارکن مبارک فہو مبارکتن فضاک، مبارکتن مبارکن فضاک مبارکتن، فضاک مبارکن. مبارکن، جی فضاک لم مبارکن. یبارک لم حضرت لم یبرک لم یبرک، یبرک تو یبرک تو حضرت صحیح، لم یبرک بن کو جائے گا نا. دیکھیں الف زائد کریں، یبارک لم یبارک لم یبارک لم یبارک لم یبارک. جی 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 حضرت، لم یبارک لم یبارک، لا یبارک لا یبارک، لن یبارک جی لن یبارک، الامر جی منہ الامر منہ بارک لتبارک نہیں، الامر لیبارک من امر پڑھیں، بارک، الامر بارک بارک. حضرت، جی بارک، بارک جی لتبارک لیبارک لیبارک، والنہی عنہ لا تبارک لا تبارک، لا یبارک جی لا یبارک، جی الظرف ماشاء منہ اللہ. مبارک مبارکن، ظرف من مبارکن مبارک. حضرت ہوگا، مبارکن، والآلۃ منہ مبرکن نہیں، مبرکتن مبارکن مبارکتن مبارکن. مبارکن مبارکان مبارکاتن مبارکن مبارکان مبارکاتن. اسم ثلاثی مزید کا جو ظرف ہوتا ہے وہ اس کے 3 صیغے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا وہ نہیں بھی ہوتا اسم حضرت، مفعول. اعلیٰ نہیں ہوتا. جی 3 صیغے استعمال ہوتے ہیں، وہ اسم مفعول کے جو صیغے ہوتے ہیں نا وہ مبارکن مبارکان مبارکاتن. ٹھیک ہو گیا. ماشاء اللہ آپ حضرت نے جی محنت کی، جی کوشش کی. جی حضرت، جی جی آگے ہم چلتے ہیں دوسرے صیغوں کی طرف. جی بھی الکتاب. جی بھائی الکتاب. ہاں بھائی کوئی ساتھی وزن نکالے اور صیغہ بتائے. جی میں نام لوں پھر بتائیں گے، آپ ویسے نہیں بتائیں گے. اچھا جی میں کوشش کرتا ہوں لیکن غلط بتاؤں یہ گا. ماش اچھا جی، یہ الفعل، ماش ال فعل، فعل کی نا، فعال فعال الفعال. تو سر جی 30-35 کے بعد سیکنڈ رہ گئے ہیں. 30-35 سیکنڈ رہ گئے ہیں. الفعل، الفعال. ٹھیک الفعل، ہے جی. آج کوئی فعل. ایک آپ کی کلاس خالی؟ نہیں استاد جی، امید ہے جو استاد جی پہنچ گئے ہوں گے مکہ تو آج نہیں، آج کلاس ہوگی ان کی. استاد جی کو ہماری طرف سے سلام عرض کر دینا، دعاؤں کے لیے دیے دینا. ٹھیک ہے. جی استاد جی انشاءاللہ. تو کتاب، ٹھیک ہے. الفعال ہے، ٹھیک ہے نا. فا کلمے کے بعد تا، کتابن کتابن فعال، الکتاب الفعال، یہ وزن ہو گیا. ٹھیک.